قابل قدر عزت مآب پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج اعلان کے مطابق سوال جوابات ہوں گے اور حضرت مولانا مفتی عبد الماجد قاسمی صاحب امام و خطیب مسجد عابدہ اور استاد عربی ادارہ مظہر العلوم تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بھی لائیو سوالات ہوں گے اور آپ کو بھی کل بتلایا گیا تھا کہ کچھ سوال اگر کرنا ہو تو لکھ کر کے بھیجا دیں یہاں، تو اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ وہ سوال جواب کے پروگرام سے پہلے دو چار باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج جو قارئ تلاوت کیے گئے ہیں اس کے اندر سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ آپ تمام مائیں بہنیں جنہوں نے بھی سنا ہے وہ اپنے گھر جا کر یا یہاں پر ہی سہولت ہو تو سجدہ ادا کر لیں سجدہ تلاوت کی نیت سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح واقف ہیں، باخبر ہیں، سب مسلمان اس کو بہت ہی بابرکت مہینہ سمجھتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اپنے بندوں اور بندیوں پر مہربان ہوتے ہیں، بہت ساری برکتیں اور رحمتیں اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری عبادتیں بھی ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، تراویح کا پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جس کو جیسی توفیق مل جائے اور جس کو جیسی استطاعت مل جائے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ نیکیوں کا یہ موسم بہار کہلاتا ہے، جتنی زیادہ نیکیاں اس مہینے کے اندر ہم لوگ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری مائیں بہنیں، بطور خاص خواتین، نوجوان لڑکیاں جو کالج کی پڑھنے والی ہیں یا کہیں پر جاب یا ملازمت کرنے والی ہیں یا اسکول کی پڑھنے والی ہیں یا کچھ نہیں تو کم از کم شاپنگ کے لیے باہر نکلنے والی لڑکیاں ہیں، وہ سر عام بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آتی ہیں، جس کے ذریعے سے ایک غلط میسج اور پیغام ہم لوگ دنیا والوں کو دے رہے ہیں۔ میں اپنی جمعہ کے خطبات کے اندر بھی اس بات کو بارہا ذکر کرتا ہوں کہ اغیار کو اور دوسرے قوم کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی اور شریعت کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرنا یہ دوسروں کے لیے ہنسنے کا موقع اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ 2-3 رمضان کو شہر کے اندر بھی لبے سڑک چوراہے پر چند لڑکیوں کو غیر مسلم کی دکان اور منڈی اور ٹھیلے سے کچھ چیزیں کھاتی ہوئی دیکھا گیا اور بعض لوگوں نے اس کو ہم تک پہنچایا، اور ہم چونکہ یہاں ہمارے محلے کی بھی خواتین ہیں، دوسری خواتین بھی ہیں اور لائیو پروگرام بھی چل رہا ہے اور بعد میں ریکارڈ ہو کر کے لوگوں تک پہنچے گا بھی، تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی حرکت ہم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے بعد میں خود ہمارے لیے مسائل بنے۔ ہم خود مسلمان اور مومن ہو کر رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ میں نے ایک کتاب کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی کتاب میں چند سال پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا جو مجھے یاد آتا ہے اس موقع پر۔ حضرت نے لکھا کہ ایک مجوسی اپنے بیٹے کو رمضان کی بے احترامی پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا کھلے عام کھانا کھا رہا تھا تو مجوسی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی تم یہ کیا عمل کر رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسی حالت میں تم کھانا کھا رہے ہو،
یہ اچھی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر جا کر کے کھاؤ۔ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ بات آئی چلی گئی، دن گزرتے چلے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد اسی مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اس مجوسی کو کہ وہ مجوسی جنت کے بہاروں میں مزے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مقدر کر دی ہے۔ تو یہ بزرگ نے خواب میں ہی سوال کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو مجوسی تھے اور تم تو مومن اور مسلمان نہیں تھے، پھر جنت میں تم کیسے، میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس مجوسی نے جواب دیا خواب ہی میں بزرگ کو کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ رمضان کا موقع تھا اور میرا بیٹا کھلے عام کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا اور غصہ کیا اور اس کو سمجھایا اس مہینے کا احترام مسلمان کرتے ہیں تو تم بھی کرو، یہ میں نے سمجھایا۔ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایمان کی توفیق دے دی، میں بھی مسلمان اور مومن بن گیا، اور اس کے بعد مجھے موت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو دیکھیے ہمارے لیے عبرت کی بات، سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مجوسی غیر مسلم وہ محض رمضان المبارک کا احترام کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی بدولت اس کو ایمان سے سرفراز فرمایا اور پھر جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہم مسلمان رہ کر، نبی کے امتی رہ کر، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان اور احکامات کو فالو کرنے والے، اپنانے والے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، اگر ہم مائیں بہنیں، ہم مرد حضرات بھی اگر ایسا عمل کرتے رہیں جس کے ذریعے سے جگ ہنسائی کا موقع مل جائے، لوگ ہنسنے والے بن جائے، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے والے بن جائے، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ کچھ شرعی اور قانونی اور قدرتی اعذار ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ باہر نکلے شاپنگ کے لیے تو شاپنگ مال کے باہر ہی آپ کچھ بھی کھاتے کھڑے ہو جائیں یا وہیں پر پانی پینا شروع کر دیں؟ آپ گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر کے آرام سے کھائیں بھی، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ روزے کی طرح حالت بنا کر رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے، اتنا بھی مجبور نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت پڑ جائے کھانے کی تو کھاؤ، لیکن کھلے عام تو نہ کھاؤ، سرے بازار تو نہ کھاؤ، اسلام کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کرناٹک کے اندر حجاب کا مسئلہ پیش آیا۔ کاش کہ ہماری مسلم بہنیں اس کو پہلے ہی سمجھ لی ہوتی اور اسلام کا جز سمجھ کر ہی اپنی زندگی کے اندر پردے کو نافذ کر لیتی اور حجاب پہن کر کالجوں میں اور اسکولوں میں جانے کی اہتمام کرتی اور باہر نکلنے کا اہتمام کرتی ضرورت کے وقت، تو پھر آج یہ نوبت نہیں آتی۔ ہماری اکثریت مسلمان لڑکیوں کی حجاب سے ناآشنا ہے، اور وہی ہم ان اغیار کو، دشمنوں کا موقع مل گیا اور انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر کہ بھائی کتنے پرسنٹیج دیکھا اور فیصد دیکھا کہ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو باحجاب رہتی ہیں۔ ان کو معلوم ہوا، ان لوگوں کو پتہ چلا، سروے کرایا گیا تو ان کو معلوم ہوا کہ 50% لڑکیاں بھی حجاب نہیں کرتی ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے فیصلہ کر دے دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب مسلمان لڑکیاں حجاب کرتی ہی نہیں تو خامخواہ ان کو کالجوں میں باحجاب بنا کر کیوں لایا جا رہا ہے، یہ اس کو کیوں مدعا بنایا جا رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے آج وہاں پر پابندی لگا دی گئی۔ ہو سکتا ہے کل روزوں پر لگا دی جائے۔ اگر ہماری ایسی ہی حرکتیں ان کے سامنے آتی رہی اور غیروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، چونکہ ان لوگوں کو تو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے، اس لیے ہم اپنی ماؤں بہنوں سے اور آپ سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے، اس میسج کو پہنچائیے کہ خدا نہ سرے عام، سرے بازار اور سڑکوں پر، روڈ پر، دکانوں پر، شاپنگ مال کے بازو یا کپڑوں کی دکانوں کے بازو آپ کھڑے ہو کر کے ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ اسی طرح ایک اور بات، ہم رمضان المبارک کے موقع پر ان لوگوں سے جو مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے اور ہر سال وہ پابندی سے الحمدللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہم ان سے یہ اپیل اور خواہش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کو دینی مدارس کے لیے مختص کر دیں، کہ جتنی زکوٰۃ نکلے گی ہم زکوٰۃ کا پیسہ مدرسوں کو دیں گے۔
اگرچہ کہ اور بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، عطیات ہیں اور دیگر صدقات نافلہ ہیں وغیرہ، لیکن ہم آپ سے یہ خواہش کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی روشنی ٹی وی کے ذریعے ہم کو سن رہے ہیں، ہمارے اس بات کو سن رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کو مدارس کے لیے مختص کر دیں، چاہے آپ جس مدرسے کو دیں، دینی مدارس کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کریں اور دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے آپ کی یہ رقم لگ جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں بھی ضرورت مند ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کو بھی دینے کا حق ہے، آپ کو اختیار ہے، دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ جس قسم پرسی کے عالم میں چل رہے ہیں اور وہاں پر دین کی حفاظت و اشاعت کا جو بڑا کام ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کے ضرورت مند بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو دین کی حفاظت کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو وہاں پر لگائیں اور اس کو خاص کریں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور دگنا اور دوہرا اجر آپ کو مل جائے گا۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوگا اور صحیح مسلک میں آپ کے پیسے لگیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن کو آپ ہر سال مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو ان کا بھی کیجئے خیال، منع نہیں کر رہے ہوں، لیکن دیگر مددات سے کیجئے، عطیہ دیجئے، ان کو ہدیہ دیجئے، گفٹ دیجئے، اور بھی بہت سارے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں سے ان کو دیجئے۔ لیکن کم از کم ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں، اور خواتین سے بھی کہ وہ بھی بہت ساری الحمدللہ صاحب نصاب ہیں، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں، وہ بھی الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، تو ان سے بھی ہم خواہش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دینی مدرسے کو آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم عنایت فرمائیں تاکہ آپ کو حفاظت دین، اشاعت دین کا ثواب بھی مل جائے اور پھر جو بچے ضرورت مند وہاں پڑھتے ہیں ان کی کفالت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے۔